وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تو دلائل کی دنیا میں باطل کا بھیجا باہر نکال دیا، لیکن تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کر رہے ہو۔ تم جو باتیں کر رہے ہو نا کہ خدا، کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں خدا کا، کچھ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، کچھ خدا کو مانتے ہیں مگر خدا کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس پہ دلائل دے رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تم جو کچھ دلائل دے رہے ہو اس پہ تمہارے لیے تباہی ہے، اور اللہ جو دلائل دے رہا ہے اس سے باطل کا بھیجا نکال رہا ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اسی خدا کا ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ، اور جو مخلوق اللہ کے پاس ہے جن کو فرشتے کہا جاتا ہے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے، ولا يستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اولین مخاطب مشرکین مکہ ہیں جن میں شرک کے جراثیم ان کی کھوپڑی میں ایسے گھس گئے تھے کہ نکلتے نہیں تھے، تو مختلف طریقوں سے وہ شرک کرتے تھے۔ انہیں ایک بہت بڑا شرک یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ نظریہ بھی تمہارا غلط ہے، جو مخلوق اللہ کے پاس ہے جن کو فرشتے کہا جاتا ہے وہ اللہ کی اولاد نہیں بلکہ اللہ کے غلام ہیں وہ، اور ایسے غلام ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا یستحسرون، تھکتے نہیں ہیں، یسبحون اللیل والنہار، دن اور رات میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لا یفترون، اور اس میں وقفہ نہیں کرتے، کیونکہ فرشتوں میں جسمانی تھکاوٹ نہیں ہے، تو جو فرشتہ جس عبادت میں اللہ نے ہزاروں سال پہلے لگا دی اب تک اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے پاس تو ایسی عظیم اور مقرب مخلوق ہے، اور تم نے کیا کیا ہے، ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا تم نے زمین سے خدا تراش لیے؟ اصل خدا تو آسمانوں میں ہے جو ایک خدا ہے، تو کیا تم نے زمین میں بہت سارے خداؤں کو ٹھہرا لیا ہے؟ یعنی یہ بھی ان معبودوں کی توہین ہے، اس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ بنایا بھی تم نے کس کو ہے، یہی جو زمین جس کو تم رونتے ہو، اسی کی مٹی کو لے کر، اسی کے گارے کو لے کر، یہیں سے تانبا پیتل نکل رہا ہے، اسی کو لے کے تم نے بت بنا لیے ہیں، تو زمین سے تم نے خدا تراش لیے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا اس زمین سے نکلتا ہو؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین سے خداؤں کو تراش لیا ہے، ہم ینشرون، جو ان کو زندہ بھی کریں گے قیامت کے دن؟ یعنی ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ان جھوٹے معبودوں میں معبود والی کوئی بھی صفت نہیں ہے، کیونکہ معبود تو وہ ہے جو دوبارہ زندہ، جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو معبود ہے اس کا جو میٹیریل ہے وہ تو ٹھیک ہو نا۔ تمہارا جو معبود ہے، دیکھیں خدا مادے سے پاک ہے، مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا جس چیز سے بنا ہے وہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کی تو کیفیت میں پڑھنا ہی حرام ہے، لیکن وہی میں نے بتایا نا کہ قرآن ہم سے ہمارے لیول پہ آ کے بات کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے تم نے زمین سے خداؤں کو تراش لیا ہے، تو ان کا تو میٹیریل کیا ہے؟ مٹی ہے، کسی کا جو ہے وہ پیتل ہوگا، کسی کا سونا ہوگا، نہ ظاہری لحاظ سے ان میں معبود والی کوئی صفت ہے اور نہ ان کے اندر کوئی معبود والی صفت ہے کہ یہ پیدا کرنے پر، حیات دینے پر قادر ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، تم نے تو زمین سے تراش لیے، فرض کرو آسمان میں بھی کسی کو تم نے خدا مانا ہوتا نا، تو اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا معبود ہوتے لفسدتا، تو یہ دونوں یعنی زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ کیوں؟ معبود اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دو چیزیں ہوں، ایک اس کا علم کامل اور ایک اس کی طاقت اور قدرت کامل ہو۔ دو صفات جب تک کسی میں نہیں ہوں گی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو ان دو صفات والے اگر دو خدا بھی ہوتے یا دو سے زیادہ ہوتے تو سب سے پہلے اس زمین اور آسمان کے نظام نے تباہ و برباد ہونا تھا، کیونکہ ایک خدا کی چاہت کچھ اور ہوتی، دوسرے کی کچھ اور ہوتی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں یا 10 20 30 خدا سارے ایٹ اے ٹائم ایک چیز پہ راضی ہوتے کہ سب کی یہ فیصلہ ہے کہ بھئی یہی ہوگا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں، ایسا نہیں ہوتا کہ دو حکمران ہو اور ملک صحیح چل پڑے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ اس کائنات میں اگر معبود ہوتے تو وہ سب لڑتے آپس میں اور سارا نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا۔ ایک کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ ہونا چاہیے، تیسرا کہتا ہے نہیں یہ ہونا چاہیے، پھر آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ملک میں سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو سیاستدانوں کی لڑائیاں اس نوعیت کی نہیں ہے۔ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو پھر ان کی لڑائیاں بھی بہت بڑے پیمانے پر ہوتی اور یہ نظام کائنات تباہ و برباد ہو جاتا۔ ظاہر ہے تباہ و برباد نہیں ہوا، یہ اس کی علامت ہے کہ خدا بھی ایک سے زیادہ نہیں ہے۔
معبود بھی ایک سے زیادہ نہیں ہے. فسبحان اللہ، بس یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، شرک کے عیب سے بھی پاک ہے. وہ رب العرش، وہ عرش کا رب ہے، یعنی جو حکومت کا تخت ہے اس پر بھی تنے تنہا وہی بیٹھا ہوا ہے اللہ. اما یصفون، اور وہ پاک ہے ان باتوں سے، یصفون جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یعنی شرک کی باتوں سے وہ پاک ہے. اور ایسا طاقتور ہے کہ دوسرا معبود ہوتا تو لڑائی ہوتی نا، لیکن اللہ کہتے ہیں دوسرا کوئی معبود نہیں، بلکہ وہ تنے تنہا اتنا پاورفل معبود ہے کہ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر اس کائنات میں ایک اور خدا ہوتا تو ایک خدا کچھ کر رہا ہوتا، دوسرا پوچھتا نا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو پھر اختلاف ہوتا، پھر لڑائی ہوتی. تو اللہ نے کہا لا یسأل عما یفعل، جو کچھ بھی وہ کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے کچھ بھی کرے اس سے پوچھا جائے گا، یعنی اس سے پوچھنے والا میں موجود ہوں. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس کے بعد بھی کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود تراش رکھے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لاؤ اپنی مضبوط دلیل. یعنی ہم نے تو خدا کے ایک ہونے پر مضبوط دلیل پیش کر دی ہے، تم 20 خداؤں کے خدا ہونے پر، جھوٹے خداؤں کے خدا ہونے پر کوئی ایک تو مضبوط دلیل پیش کرو. ظاہر ہے تم پیش نہیں کر سکتے تو عقلی دلیل تو کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، تو نقلی دلیل لے آؤ. نقلی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی پیغمبروں کی خبر نقل ہوتی چلی آ رہی ہو، پیغمبروں نے کہا ہو کہ جی خدا کے علاوہ بھی معبود ہیں. کیونکہ دلیل خبر کو بھی کہتے ہیں نا، کہ آپ نے کوئی مستند ذریعے سے خبر سنی ہو، کسی سچے سے کوئی خبر سنی ہو. تو اللہ کہتے ہیں عقل سے تو ثابت کر دیا ہم نے کہ اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو کائنات تباہ ہو جاتی. اب آسمانی کتابوں کے ریفرنس لے کر آ جاؤ. ھذا ذکر من معیہ، تو یہ میرے پاس جو ذکر ہے، میرے پاس جو لوگ ہیں ان کا ذکر یعنی یہ قرآن، اور ذکر من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے نصیحت نامے تورات اور انجیل بھی موجود ہے. ان میں کہیں دکھا دو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں یہ لا سکتے. بل اکثرهم لا يعلمون الحق، ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے نہیں ہیں. فہم معرضون، پس وہ لوگ اعراض کر رہے ہیں. یہاں جاننے سے مراد یہ ہے کہ جہالت میں، ہٹ دھرمی میں حق کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس وجہ سے جاہل ہیں. یہ وہ کم علمی نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان معذور ہوتا ہے، بلکہ ہٹ دھرمی والی کم علمی ہے کہ جاننا چاہتے ہی نہیں ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تو اللہ کہتے ہیں پچھلی آسمانی کتابیں دیکھو، اس میں بھی توحید ہی کا مضمون ہے. اسی بات کو اللہ نے اپنے کلام میں بیان کیا کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہے جو بھیجا ہو الا نوحی الیہ، مگر ہم نے ان کو وحی کی انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ مشرکین کے پاس عقل سے تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے، پچھلی آسمانی کتابوں کے بھی ریفرنس نہیں ہے، کیونکہ یہ مضمون تو اتنا پکا ہے توحید کا کہ ہر پیغمبر آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، یہ چیز تو سب میں کامن تھی. سب سے زیادہ فوکس ہی اسی کو کیا انہوں نے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر پریکٹیکلی بھی عبادت اسی کی کرنی ہے، صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ ہم مانتے ہیں خدا ہے. کیونکہ مشرکین جب پھنستے تھے نا تو آ کے کہتے تھے اللہ تو ایک ہی ہے. پھر آج بھی مشرک جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بھگوان ایک ہے. جیسے ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہے جو آسمانوں پہ، اصل تو وہی ہے. جب اصل وہی ہے تو پھر ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو بھائی تم؟ پھر وہ تعویلات شروع کر دیتے ہیں کہ جی یوں ہے تو فلانا ہے. عیسائیوں سے جب پوچھو تو کہتے ہیں خدا ایک ہی ہے. پھر جب خدا ایک ہے تو عیسیٰ ابن مریم سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ آج مسلمانوں میں جو شرک پھیل چکا ہے ان مشرکین سے پوچھو تو وہ بھی کہیں گے خدا ایک ہے. جب خدا ایک ہے تو پھر یا رسول اللہ مدد کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے تمام پیغمبروں کو 2 باتوں کی وحی کی ہے. نمبر 1 یہ بھی بتائیں کہ میں معبود ہوں. نمبر 2 عملی طور پر بھی صرف مجھے کو پکارنا ہے، عبادت صرف میری ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا تو ایک ہے اور پھر یا رسول اللہ مدد بھی، اور یا غوث آدم مدد بھی، اور پھر قبروں کو سجدے بھی، اور پھر بتوں کے سامنے سجدے بھی. یہ نہیں چلے، یہ نہیں ہوگا پھر. تو اللہ کہتے ہیں یہ مضمون تو اتنا واضح ہے توحید کا تمام پیغمبروں کو، تو اس لیے مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب سے رابطہ کرو، تورات اور انجیل پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اب یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ جی عیسائی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جی اہل کتاب سے پوچھو تو تمہیں بتائیں گے تورات اور انجیل کی آیات پڑھ کے کہ خدا اور معبود ایک ہی ہے. تو عیسائی تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ معاذ اللہ
عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ رحمان نے کسی کو ولد ٹھہرا لیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ انجیل اور تورات، یہ انجیل پر بہتان ہے، یہ بائبل پہ بہتان ہے، یہ تحریف شدہ بات ہے. اصل جو انجیل ہے یا اصل جو تورات ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تمام پیغمبروں نے، عیسیٰ ابن مریم نے بھی یہی سمجھایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک خدا ہے. لہذا جو عیسائی حقیقی معنی میں عیسائی ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم لے کر آئے. اس کا ذکر دوسری آیات میں قرآن نے کیا ہے. سبحانہ، اللہ کہتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یعنی جن کی طرف بھی اولاد کی نسبت کی گئی ہے. مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے معاذ اللہ. تو اللہ کہتے ہیں یہ سب کے سب بیٹے نہیں ہیں نہ بیٹیاں ہیں، بلکہ عباد اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں. مکرمون، لیکن ایسے غلام ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے. تو ان کی عزت ہی سے لوگ دھوکے میں آ گئے، اور کسی نے ان کا مقام بہت بلند کر دیا، اور جنہوں نے انکار کیا انہوں نے ان کا مقام بہت گھٹا دیا. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے مگر عزت دار لوگ، اور ایسے اللہ کے بندے کہ لا یسبقونہ بالقول، اللہ کے سے پہلے یہ کلام نہیں کر سکتے. ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اتنا ہے کہ اللہ کی بات سے پہلے کوئی بات نہیں کر سکتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور جو بھی اللہ کا حکم ہے یہ اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندے ہیں یہ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور یہ معبود نہیں ہے کیونکہ ان کا علم ناقص. علم صرف اللہ کا کامل ہے. وہ کیسے کامل؟ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا، جو ان کے بعد آنے والا ہے، اللہ کو سب علم ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ، اور مشرکین ایک بات کہا کرتے تھے کہ شفاعت قہری، اور شرک والوں کی بھی شفاعت. وہ کہتے تھے ہم ان فرشتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے. عیسیٰ ابن مریم ہماری سفارش کریں گے، عیسائی کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں لا یشفعون، نہ یہ سب اللہ کے غلام ہیں. غلام کسی پہ جبر نہیں کر سکتا، غلام کسی پہ جبر نہیں کر سکتا. تو لہذا یہ اگر شفاعت کریں گے الا لمن ارتضی، اسی کی کریں گے جس پر چیز شفاعت پہ اللہ راضی ہو، یعنی جتنی سفارش پہ راضی ہو اور جس کے لیے راضی ہو بس اسی کی سفارش ہوگی. اور قرآن میں یہ مضمون جگہ جگہ اللہ نے بیان کر دیا کہ مشرک کے لیے سفارش کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ جبری شفاعت تو دور کی بات، یہ تو ہماری ہیبت سے ڈرتے ہیں، یہ تو ہماری پرمیشن کے بغیر شفاعت شروع نہیں کریں گے. تو تم کیسے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ سے زبردستی بخشوا دیں گے ہمیں؟ یہ تمہاری بھول ہے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور اللہ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود ٹھہراتے ہو، بزرگ ہونے کی وجہ سے، پیغمبر ہونے کی وجہ سے، اللہ کا مقرب ہونے کی وجہ سے، خود ان کی اپنی حالت یہ ہے جیسے فرشتوں کو تم کی عبادت کرتے ہو، عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہو، اور آج کے جو مشرکین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ سب عبادت میں شامل ہے. تو اللہ کہتے ہیں جن کو تم نے معبود بنا لیا ہے عملی طور پر، ان کی خود کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے اگر کسی نے خود اپنے آپ کو معبود ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا نا تو ہم اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیتے. یہ تو سب نیک بندے تھے، یہ سب اللہ کی طرف تمہیں بلاتے رہے ہیں، یہ اپنی عبادت کی طرف تمہیں نہیں بلاتے رہے ہیں. یہ نہیں کہتے رہے ہمیں پکارو دعاؤں میں، یہ تو خود یہ کہتے رہے کہ اللہ کو پکارو. اگر ان میں سے کسی نے یہ کہا ہوتا کہ مدد کے لیے ہمیں پکارو، ہمارے سامنے سجدے کرو، ہماری عبادت کرو، تو ہم ان کو بھی جہنم میں ڈال دیتے. ظاہر ایسا ہے نہیں کہ یہ تو نیک لوگ ہیں، ایسا کرتے نہیں. تو قرآن ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے کہ میں نے جس کو نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو مجھ سے ملائے، وہ اگر لوگوں کو اپنی ہی طرف بلانا شروع کر دے تو میں ان کو جہنم میں ڈال دیتا. یعنی یہ مضمون اتنا واضح ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی ملک کا کوئی سفیر آیا ہو اور بجائے ملک کا پیغام لے کے ملک کی بات پہنچانے کے اپنی طرف لوگوں کو اپنا ایک نئی ریاست بنانا شروع کر دے. تو آپ سوچیں کہ اس سفیر کے ساتھ کیا سزا دی جائے گی اس کو. تو اللہ نے کہا یہ فرشتے بھی ہمارے سفیر ہیں اور پیغمبر بھی ہمارے سفیر ہیں. ان کا کام یہ تھا کہ یہ انسانوں کی اور مخلوق کی عبادت سے نکال کے خدا کی عبادت کی طرف لے کر آئیں. تو اگر یہ لوگ اس پیغام میں سستی کرتے یا اس پیغام کو چینج کر کے لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف لے کر آتے، لوگوں سے کہتے یا رسول اللہ مدد کہا کرو، یا عیسیٰ ابن مریم مدد کہا کرو، اور فلاں فرشتوں سے دعائیں مانگا کرو، تو اللہ کہتے ہیں فذالک، تو یہ ایسا شخص ہوتا کہ نجزیہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیتے. ہمارا سفیر نہیں ہو سکتا تھا پھر. تو ظاہر ہے پیغمبر ان چیزوں سے پاک ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے. ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا
فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، ان میں سے جو بھی یہ کہے گا انی الہ من دونہ، کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے معبود بنا لو، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو یہ وہ شخص ہوگا کہ ہم اس کو بدلے میں دیتے جہنم، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم اسی طرح ظالموں کو برا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہاں مشرک ایک ڈنڈی مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعید اس کے لیے جو اللہ کے سے ہٹا کے اپنی عبادت پہ لگا رہا ہو۔ ہم تو یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں اور یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں، اللہ کو چھوڑتے تھوڑی ہم۔ تو خوب سمجھ لیں، شرک کرنے والے کو اللہ یہ مانتا ہی نہیں کہ وہ اللہ کا ہے، یعنی جو اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور جو رسول کی عبادت بھی کر رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کی عبادت سے ہٹ گیا ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ہے نا سورہ یوسف میں اللہ کہتے ہیں ان میں سے جو اکثر لوگ ایمان لے کر آتے ہیں تو یہ ایمان ایسا ہوتا ہے شرک کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ شرک والا ایمان اللہ کو پسند قبول ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کا ہے ہی نہیں۔ تو خوب سمجھ لیں اس آیت میں آج کے مشرک تحریف کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ یہی کہ یہ تو قرآن تو یہ کہہ رہے ہے کہ جن میں سے جو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لے کر آئے گا، تو ہم تو اللہ سے ہٹ تھوڑی رہے ہیں، ہم تو یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں، یا علی مدد بھی کہتے ہیں، یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تحریف ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں شرک کرنے والا ایسا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے ہٹ گیا ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس رکوع میں بھی اللہ نے توحید کو بیان کیا ہے اور عقلی دلیل بھی دی ہے توحید کی کہ خدا ایک ہے، اور نقلی دلیل، نقل سے مراد کہ پچھلی آسمانی کتابوں کے کیا مضمون بھی اللہ نے بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا معبود بناتے ہو وہ خود اپنے معبود بننے پر خوش نہیں ہیں، خود اپنے معبود بننے پر خوش نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مشرک کی عقل کام نہیں کرتی۔ ابھی ایک مفتی صاحب تھے، وہ وہی تھوڑا سا دوسرے مسلک کے، وہ ان سے کسی نے توحید کے بارے میں سوال پوچھا تو انہوں نے گول مول کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے، اور ہیں بھی کچھ ایسی مبہم سی بات کی، تو ان کے جو فینس تھے انہوں نے اتنا برا بلا کہا کہ آپ نے پیغمبر کی توہین کی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ محترم اب توحید بھی بیان نہیں کر سکتے، کریں گے تو شرک اتنا پھیلا دیا کہ قوم پکڑ کے مارے گی، اور یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ میں قرآن کی آیت کی تحریف کیسے کروں، میں سیدھی یہ کیسے کہہ دوں کہ نبی مشکل کشا نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے۔ تو خود ان مذہبی اسکالرز نے، بعض جو مذہبی اسکالرز ہیں، انہوں نے شرک کو پروموٹ کر کے خود اپنے لیے عذاب کھڑا کر دیا ہے۔ اب نہ یہ توحید بیان کر سکتے، ان کی اپنی قوم ان کو نہیں چھوڑے گی، اور اب مجبور ہو گئے ہیں شرکی بیان کریں یہ بیٹھ کے۔ اور اب چونکہ جو سوشل میڈیا اتنا کھل چکا ہے نا کہ اب قرآن کی تفسیر اور درس قرآن کی جو دروس ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دروس کتنے الحمدللہ مقبول ہوئے، تو توحید کو اتنا زیادہ الحمدللہ سوشل میڈیا پہ ایکسپلین الحمدللہ کیا جا چکا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے بھی اور بھی بہت سارے علماء کی طرف سے اتنے واعظ اور نصیحت ہیں کہ اب یہ جو مذہبی اسکالر جو شرک کو پھیلا رہے ہیں نا، ان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو گئی۔ تو اب نہ یہ توحید بیان کرنے کے قابل بچے، نہ شرک بیان کرنے کے قابل بچے۔ کاش یہ قرآن پہ رہتے شروع سے تو توحید ہی کو بیان کرتے رہتے، تو ان کے گرد وہی حلقہ آتا ہے جو توحید کو پسند کرتا ہے، اور جو بے وقوف احمق لوگ ہیں جنہیں جو ہے شرک پسند ہے، توحید سے ان کو نفرت ہے، وہ احمق لوگ جاتے ہیں ان گمراہ لوگوں کی طرف۔ تو میں اس بیچارے مذہبی اسکالر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ترس آ رہا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو کتنی مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ شروع میں لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، شرک کو پروموٹ کرتے رہے غلط سلط تعویلات کر کے، اب میڈیا پہ بیٹھ کے یا ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے نہ اس شرک کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں، بیسیوں لوگ پکڑ لیں گے آپ کون سی آیت بیان کر رہے ہو بھائی، آپ تو قرآن کی تحریف کر رہے ہو، اور پھر اگر صحیح قرآن بیان کرتے ہیں تو اپنی عوام پکڑ کے مارے گی کہ ہمیں اتنے سال سے آپ بیوقوف بناتے رہے ہو، آپ کو ہم اسی نام پہ تو چندہ دیتے رہے۔ تو یہ بہت مشکلات میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈال دیا، اس لیے شروع سے اہل حق کے ساتھ رہنا چاہیے انسان کو، اور شروع سے قرآن ہی کی دعوت پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ دائیں بائیں انسان ہوتا ہے تو اپنے لیے آزمائشیں کھڑی کر دیتا ہے۔ یہ رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، جتنا شکر اس پہ ادا کیا جائے نا کم ہے۔ اللہ نے ہمیں توحید پرستوں کے گھروں میں پیدا کیا، نہ ہمارے والد مشرک تھے الحمدللہ، نہ ہماری والدہ مشرک، نہ ددیال نہ ننیال۔ توحید پرستوں کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ توحید کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ اللہ چاہتا ہے صرف میری عبادت ہو۔